بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا بآواز بلند اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک آتاہوا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد کی وجہ سے اس فرش عزا پہ جمع ہوئے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہے ہیں کہ بقیت اللہ خیر لکم، ایک ایسا وجود ہے جو تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے اگر تو مومن بن جائے۔ علماء نے فرمایا یہ وجود کسی اور کا وجود نہیں، ہمارے امام اور آقا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور قرآن کا وعدہ ہے جس نے بھی اس وجود کو مانا اس کی زندگی میں خیر بھی آئے گا، اس کی زندگی میں برکت بھی آئے گی۔ اور ہم نے پھر سوال بلند کیا، آج کا جوان، آج کا بزرگ جو اپنی زندگی کے آدھے حصے سے زیادہ زندگی گزار چکا، جب وہ اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالتا ہے پھر اسے اپنی زندگی میں وہ سکون نظر نہیں آتا، وہ خیر نظر نہیں آتا جو سکون میثم تمار کو سولی پر ملا، جو سکون علی والوں کو کربلا میں ملا، جو سکون ہر جگہ ان کو نصیب تھا، ہر جگہ میسر تھا۔ وہ فرق نہیں کہ زینب بھائی کے ساتھ ہے تو سکون میں ہے،
جب بیوی کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں تب بھی وہی سکون نظر آتا ہے، جب زندان شام میں نظر آتی ہیں تب بھی وہی سکون نظر آتا ہے، رزن برضا کی آوازیں نظر آتی ہیں۔ جب ملعون نے یہ طعنہ دے کر میری آقا زادی کو کہا تھا کہ الیاذ باللہ خدا نے تم لوگوں کو رسوا کیا، تمہارے بچے مارے گئے، تمہارا بھائی مارا گیا، اس وقت یقین زینب کو دیکھیے، اعتماد زینب کو دیکھیے، کیونکہ یہ علی کے گھر میں پڑی تھی، علی کے گھر میں پلی تھی، علی کے گھر میں بڑی ہوئی تھی، وہاں سے تربیت پائی تھی۔ ایک چھوٹا سا جملہ میری بیوی نے کہا لیکن بہت معنی خیز جملہ تھا، فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ وہ اور عقیدہ ہے کہ جو مصیبت کو حسن نہ سمجھے، وہ اور عقیدہ ہے جو شہادت کو حسن نہ سمجھے، وہ اور عقیدہ ہے جو فقر و فاقہ کو حسن نہ سمجھے۔ فرمایا اگر میرے خدا کو یہ پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہے۔ فرمایا یہ کیسا حسن ہے؟ کیا بھائیوں کا مرنا حسن ہے؟ کیا ہاتھوں میں رسیوں کا بندھنا حسن ہے؟ کیا زندان شام میں جانا حسن ہے؟ کیا شرابی کی دربار میں کھڑا ہونا حسن ہے؟ فرمایا اس حسن کا نام ہے حسن رضا الہی۔ اگر وہ راضی ہے تو ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ اگر وہ میرے ہاتھوں میں رسیاں دیکھنا چاہتا ہے تو زینب اس پہ راضی ہے۔ اگر وہ میرے بھائی کو کربلا میں شہید ہوتا ہوا دیکھنا پسند کرتا ہے تو زینب اس پہ راضی ہے۔ اور بیوی نے فرمایا اے منبر شام پر بیٹھ کر اپنے تخت پر ناز کرنے والے وہ اور ہیں جو آج کو دیکھتے ہیں، وہ اور ہیں جو کل کو دیکھتے ہیں۔ جس نے اپنے آج کو دیکھ کر اپنی کامیابی کا فیصلہ کیا وہ ناکام ہے۔ جو اپنی آج کی دولت کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوں، جو اپنے آج کے لباس کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوں، مولانا میرے پاس تو اللہ نے بچے بھی دیے ہیں، میرے پاس تو اچھا گھر بھی ہے، میرے پاس تو دولت بھی ہے، سب کچھ میرے پاس ہے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے آج کو دیکھ کر کبھی کامیابی نہ سمجھنا۔ کامیاب تب ہو جب تمہارا کل کامیاب نکلے، کامیاب تب ہو جب تمہارا فیوچر کامیاب نکلے۔ اور فیوچر اس دنیا کا فیوچر نہیں ہے کہ تم یہ سوچو کہ میرا فیوچر یہ ہے میں 60 سال دنیا میں زندگی بسر کروں گا۔ فرمایا نہیں، یہ فیوچر کنٹینیوسلی چلتا ہے۔ یہ فیوچر کبھی قبر میں نظر آتا ہے، یہ فیوچر کبھی برزخ میں نظر آتا ہے، یہ فیوچر کبھی قیامت میں نظر آتا ہے۔ اور تاریخی جملے میری آقا زادی زینب نے کہا، بی بی نے فرمایا تو یہ سمجھتا ہے کہ آج تخت پر بیٹھا ہے تو کامیاب ہے، آج میرے ہاتھوں میں رسیاں ہیں تو کامیاب ہے، آج تو نے میرے بھائی کو قتل کروا دیا تو کامیاب ہے۔ بی بی فرماتی یزید یاد رکھنا یہی شام ہوگا، یہی تیرا شہر ہوگا، یہی منبر ہوگا، لیکن اس شہر میں تجھے جاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اس شہر کو پہچانا جائے گا تو زینب کے نام سے پہچانا جائے گا۔ یہ نتیجہ اور رزلٹ تھا جو پروردگار عالم نے دیا۔ آج مومن بڑا گھمنڈ کرتا ہے کہ میرے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے آج کو دیکھ کر گھمنڈ نہ کرنا۔ مقام گھمنڈ تو تب ہے، مقام بقا تو تب ہے جب قیامت کے دن تجھے بلند کیا جائے اور تو کس کی صف میں کھڑا ہو تو علی کے صف میں کھڑے ہونے نظر ہونے چاہیے۔ یہاں پر چہرے کو فیس واش لگا کر، اچھی اچھی کریمیں لگا کر تو خوبصورت کر دیا جا سکتا ہے، بڑی بڑی پلاسٹک سرجریاں کر کے تو اپنے حسن کو نکھار دیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی حسن تب ہے جب قیامت کے دن تمہارے چہرے سے نور نکلے۔ تبھی کہا جب وضو کرو تو یہ دعا کرو، اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اے خدا اس دن میرے چہرے کو نورانی کرنا جس دن چہروں کو کالا کیا جائے گا، اے خدا اس دن میرے چہرے کو کالا نہ کرنا جس دن چہروں کو نورانی کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کیا تم نے اس زمانے کے لیے اپنے چہرے کو نورانی کیا کہ نہیں؟ یہاں پر دنیا والوں میں تو رنگت کا حساب و کتاب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک نہ کالے کی اہمیت ہے، نہ سفید کی اہمیت ہے، نہ بڑے قد والے کی اہمیت ہے، نہ چھوٹے قد والے کی اہمیت ہے۔ اہمیت اس کی ہے جس نے اپنے کردار کو بڑا قد عطا کیا، اہمیت اس کی ہے جس نے اپنی روح کو پروان چڑھایا۔ تو شرط سکون یہ ہے جب تک تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا۔ سوال یہ ہے یہ ایمان کب داخل ہوگا کہ امام زمانہ ہماری زندگیوں میں سکون عطا کریں گے؟ شرط ایمان یہ تھی جب تک اپنے مذہب کو لاجک سے نہیں سمجھتے، جب تک عقل سے اپنے مذہب کو نہیں پرکھتے، تب تک نہ تمہیں توحید سمجھ آئے گی نہ ولایت سمجھ آئے گی۔ جس نے علی کی ولایت کو صرف اپنے گھر سے لیا، ماں باپ سے لیا، مولانا سے لیا، ممبر سے لیا، آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے اگر آپ سے سوال کیا جائے آپ نے خیبر کو کہاں سے سنا؟ کہ مولانا ممبر سے سنا۔ آپ نے کربلا کو کہاں سے سنا؟ کہ مولانا ممبر سے سنا۔ آپ نے تمام تر مولا کے معجزات کو کہاں سے سنا؟ ممبر سے سنا۔ یہ ممبر تو نعمت الہی تھی امام حسین کی بات کی آپ کو ملی، لیکن ممبر سے مذہب کو اسٹڈی نہیں کرنا، کتاب سے مذہب کو اسٹڈی کرنا ہے۔ اس کی وجہ ہے اگر آپ کبھی ایران نہیں گئے اور آپ مجھ سے پوچھیں مولانا مولا رضا کی قبر کہاں پر ہے، بالکل آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کا ذہن خالی ہے، اور آپ نے مجھ سے کوشچن کیا کہ مولانا امام رضا کی قبر کہاں ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، میں ممبر سے کہہ دوں کہ مولا کی قبر قم میں ہے، آپ مان جائیں گے؟ کیونکہ آپ کو کیا نہیں ہے؟
پتہ نہیں ہے۔ مولا فرماتے اگر علم حاصل کرتے، اگر کوئی غلط بیانی کرتا تو اس کی غلطی کو کیا کرتا؟ پکڑ سکتا۔ جب یہ ذہن سفید ہو جائیں جن میں علم اہل بیت نہ ہو، اب جو بھی آئے گا آپ کے ذہنوں میں جو ڈالتا جائے گا آپ اسے ایکسیپٹ کرتے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں پھر کہتا ہوں آگے بہت جگہ ہے، یہاں پر اگر مومنین بالکل آگے آ جائیں، ممبر کو بھی اسی لیے اوپر رکھا گیا تاکہ آپ بالکل آگے آ جائیں، بار بار مجھے کہنا نہ پڑے، ایک صلوات پڑھ کے بسم اللہ کر کے آگے آگے آ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھ کے آگے آ جائیں۔ بسم ایک مرتبہ صلوات ایسی پڑھیں جیسی صلوات بلند ہے اور اہل بیت کی شان بلند ہے، بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وعجل فرجہم۔ مکتب اہل بیت کو جب تک ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھتے، اپنی عقل سے نہیں پرکھتے، میں نے شروع سے توحید الہی کو عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کی، کل علم اہل بیت کو عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آج ایک سوال ہے برادران اہل سنت سے، اگر سننے والے اپنی عقل کو استعمال کریں، لاجک کو استعمال کریں تو یقیناً مکتب اہل بیت میں وہ آ جائیں گے، لیکن اگر ہم ضد پہ باقی رہیں جو ضد شیطان نے کی تھی، اگر ہم ضد پہ باقی رہیں جو ضد رسول خدا کے مقابلے میں آنے والوں نے کی تھی، تو کبھی بھی مکتب حق میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک فرق ہے ہم میں اور اہل سنت میں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا امام وہ ہے جو دنیا میں نہیں پڑھتا، علم الہی حاصل کر کے آتا ہے، اور اس کی دلیل ہے ہمارے 90 امام، امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام، کہ 7 سال کی عمر میں امام سے جو پوچھا گیا امام نے جواب دیا۔ یعنی کسی قوم کا امام 7 سال کا نہیں ہے، یہ واحد مکتب اہل بیت ہیں جن کے امام 7-8 سال کا ہے، اتنا چھوٹا امام، لیکن خدا نے ثابت کیا اگر وہ علم دینے پر آئے تو بچے کو بھی علم دے سکتا ہے، اگر وہ علم دینے پر آئے تو بڑے کو بھی علم دے سکتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ تمام تر لوگ دنیا میں علم کو کسب کرتے ہیں، حصول علم جسے کہتے ہیں۔ آپ انگلینڈ میں آئے، کسی یونیورسٹی میں گئے، وہاں پہ آپ نے بیچلر کی ڈگری لی یا پی ایچ ڈی یا ماسٹر جو بھی کیا، اس کو کہتے ہیں علم اکتسابی۔ آپ مجلس میں آئے، 1 گھنٹہ بیٹھے، جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ مجھ سے کسب کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم اکتسابی۔ ایک ہے علم لدنی جو ہم کسب نہیں کرتے، جو ہم پروردگار عالم سے لیتے ہیں۔ رسول خدا کے پاس علم لدنی تھا، مولا علی کے پاس علم لدنی تھا۔ جب سلونی کا دعویٰ کرتے تھے اور فوراً مولا جواب دیتے تھے، اور پوچھنے والے کہتے تھے کہ یا علی آپ سوچتے کیوں نہیں کہیں جواب دینے میں غلطی نہ ہو جائے، تو امام نے اس شخص سے یہ پوچھا بتا تمہاری انگلیاں کتنی ہیں، تو فوراً اس نے کہا کہ علی انگلیاں 10 ہیں۔ تو امام نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں، ذرا سوچتے کہ انگلیاں کتنی ہیں۔ تو کیا کہنے لگا مولا، یہ انگلیاں میرے حضور میں ہیں، میرے سامنے ہیں، تو جو چیز حاضر ہوتی ہے اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو مولا فرماتے ہیں کائنات بھی علی کے حضور میں ہے، کائنات علی کے سامنے ہے، تو مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے علم لدنی جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، ایک ہے علم اکتسابی جو دنیا میں کسب کیا جاتا ہے۔ تو ان کا عقیدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے علم اکتسابی کسب کیا، کس سے؟ لولا سنتان ہلک نعمان، 2 سال چھٹے امام کی خدمت میں نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی اگر امام سے دوری آئے تو ہلاکت ہے۔ علم مل رہا کس کے صدقے میں؟ اہل بیت کے صدقے میں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے؟ علم لدنی۔ آج اس کا زندہ معجزہ شیعوں کے پاس موجود ہے۔ مولا علی کے 2 سے 3 خطبے ایسے ہیں، اگر آپ ان پہ ریسرچ کریں، میں نے چھپوا کے پاکستان میں تو کئی جگہ پہ میں نے تقسیم کیے، یہاں پر مومنین کو دے کر جاؤں گا، اپنے بچوں کو یہ خطبے دے دیں، جہاں جہاں جائیں یہ زندہ معجزہ ہے اہل بیت کا۔ اور اس خطبے کے بیان کرنے کے بعد 6 سے 7 نوجوان وہاں پر آئے اور مکتب اہل بیت میں داخل ہو گئے۔ دیکھیے آپ، میں ممبر پر بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے کوئی سوال کریں، بہت سارے ایسے ہمارے اچھے شاعر ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں شاعر فی البدی۔ یہاں پہ آپ نے کہا قبلہ صاحب ہمیں جناب عباس کی فضیلت پہ کچھ شعر سنا دیجئے، اس کو کہتے ہیں شاعر فی البدی۔ اس نے قلم لیا اور لکھنا شروع کر دیا، لیکن وہ شاعر فی البدی بھی لکھنے کے لیے آپ سے کچھ ٹائم ضرور مانگتا ہے، کہتے 5 منٹ دو، 6 منٹ دو، تاکہ میں کچھ سوچوں اور شعر لکھوں۔ یعنی جو بہت زیادہ مہارت علم میں رکھتا ہو، یعنی اپنی شاعری کے علم میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہو یا اپنے علم میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہو، اسے بھی تھوڑی دیر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب معجزہ سنیے مولا علی کا۔ مولا ممبر پر گئے، پوچھنے والے نے کہا کہ یا علی، عرب میں کسی نے ایسا کلام کیا ہے جس کلام میں نقطہ نہ پایا جاتا ہو؟ کیا نہ پایا جاتا ہو؟ نقطہ نہ پایا جاتا۔ مولا فرماتے ہیں آج تک کسی نے ایسا کلام نہیں کیا، لیکن اگر تو چاہو تو علی تیرے لیے یہ کلام کر سکتا ہے۔
آج تک کسی نے ایسا کلام نہ کیا، لیکن اگر تو چاہے تو علی تمہارے لیے کلام کر سکتا ہے۔ وہ پریشان ہوئے، یعنی اگر آپ مجھے کہیں کہ مولانا ہم آپ کو 1 ملین پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہے، آپ 2 سینٹنس ایسے بولیے، ابھی کے ابھی ایسے بولیے جن میں نقطہ نہ ہو۔ یہاں پہ کوئی پروفیسر بھی جائیے لٹریچر کا، اس سے بھی آپ بولیں گے وہ نہیں بول سکے گا۔ بھئی سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مولانا نے کہا عرب میں کسی نے ایسا کلام نہیں کیا، لیکن اگر تو چاہو تو علی بول سکتا ہے۔ پورا منظم خطبہ ہے امام علی کا، مولانا نے شروع کیا انتہا تک، پورے خطبے میں ایک نقطہ نہیں پایا جاتا۔ اور یہ بھی نہیں کہ مولانا نے ترتیب بدلی ہو، وہیں حمد الہی سے شروع کیا اور اللہ کی صفات کو بیان کیا اور خطبے کو اینڈ کیا، نہ ترتیب کو بدلا، نہ مولانا نے جو ترتیب خطبہ ہوتی ہے اس کو بدلا۔ پورے عرب کے لوگ سن کر پریشان ہو گئے اور علی کو واہ کرنے لگے۔ پھر دوسرا اٹھا کہ یا علی، عرب میں کسی نے ایسا کلام کیا ہے جس میں الف نہ پایا جاتا ہو۔ الف عربی کے واولز کا تو حصہ نہیں ہے، لیکن الف کی حیثیت واولز کی حیثیت ضرور ہے۔ آپ مجھے کہیں کہ مولانا آپ کچھ ایسی بات کریں جس میں الف نہ ہو، میں نے بات کہا، بات میں الف آ گیا، میں نے آ گیا کہا، آ گیا میں الف آ گیا، کتنا مشکل ہے کوئی کلام کرے۔ پھر مولا نے ایسا منظم خطبہ دیا، پورے خطبے میں الف نہیں پایا جاتا۔ آپ کو اپنے مولا کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے یہ 2 ہی چیزیں کافی ہے، یعنی جو سوچ کر بولے اس کے پاس دنیا کا علم ہے، جو بغیر سوچ کر بولے اس کے پاس علم الہی پایا جاتا ہے۔ ایران کے 2 میاں بیوی سے، دونوں پروفیسر تھے یونیورسٹی میں، اور ایران کے مولانا کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ فضیلت پڑھی 1 ہفتے کے بعد وہ میاں بھی میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا ہم پریشان ہو گئے ہیں، کہ ہم ہیں تو شیعہ لیکن سیکولر شیعہ، ہم لا مذہب اور لا دین ہیں۔ کبھی کبھی شہادت ہوتی ہے تو بچے لے کر آتے ہیں، رشتہ دار لے کر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں مولوی کہہ کیا رہا ہے۔ تو ہم نے جب یہ آپ کی بات سنی، ہم دونوں گھر گئے، پورا 1 ہفتہ جنہوں نے لٹریچر میں پروفیسر تھے یونیورسٹی میں پڑھانے والے، میاں بیوی دونوں کا، پورا 1 ہفتہ کوشش کی ایک پیپر پہ ایک پیرامیٹر اتنا لکھے کہ جس میں الف نہ پایا جاتا۔ ابھی تک ہم کوشش کر کر کے تھک گئے، لکھ نہیں پائے۔ یہ بھی زندہ معجزہ ہے کہ کوئی لکھنا بھی چاہے، اہل بیت کی نقل بھی کرنا چاہے تو وہ نقل کر نہیں سکتا۔ تو کوئی علی جیسا بن کیسے سکتا ہے، کوئی نبی جیسا بن کیسے سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد محمد وعجل فرجهم۔ جب اہل بیت کی فضیلت کی بات آتی ہے تو فضائل تو سب پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم پوچھتے ہیں کہ ان کا مقام کہاں ہے اور آپ کا مقام کہاں ہے، تو کہتے ہیں کہ جسم ہم جیسا تھا، کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، آپ شیعہ حضرات زیادہ بڑھایا نہ کریں۔ اور عجب ہے کہ ٹی وی پر انہی میں سے ایک عالم بیٹھا تھا، لفظ عالم تو نہیں کہوں گا، ملا کہوں، تو اس سے پوچھا کہ نبی خدا کی حدیث ہے علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ کئی روایات میں ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں۔ دونوں کا جملہ بہت بھاری ہے، انبیاء بنی اسرائیل جیسے یا انبیاء بنی اسرائیل سے افضل۔ کون؟ میری امت کے علماء۔ اسی مولانا سے پوچھا بھائی یہ کس کی فضیلت میں آئے؟ جب اہل بیت کی فضیلت پر ہمارے کسی مولانا نے یہ کہہ دیا کہ اہل بیت ہمارے عقیدے کے مطابق ماں سوائے رسول خدا تمام تر انبیاء سے افضل ہیں، تو پاکستان میں FIRs کٹنے لگیں۔ اور اس مولانا سے پوچھا گیا کہ یہ نبی کی حدیث ہے علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل یا کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ یہ کس کی فضیلت میں؟ صاحب نے اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھا، بڑے فخر سے کہا ہماری فضیلت میں۔ جب اپنی فضیلت میں بات آئے تو کتنے فخر سے انداز سے کہہ دیا ہماری فضیلت میں آئے، کہ بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کہ آپ انبیاء بنی اسرائیل؟ کہ میں نہیں کہتا۔ کس نے کہا؟ رسول خدا نے کہا، نبی خدا نے کہا کہ میں افضل ہوں۔ اب تاریخ کا واقعہ سنیے، فرمایا جب یہ روایت یا حدیث مدینے سے باہر کسی مسیحی کو سننے میں آئی، کسی یہودی کو سننے میں آئی، کسی جناب داؤد کے ماننے والے کو سننے میں آئی کہ ایک نبی آیا ہے، ایک ایسا پروفٹ آیا ہے جس نے یہ کہہ دیا کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں، ان کے دل میں اعتراض پیدا ہوا کہ اگر کہتا میں افضل ہوں پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن اس نے اپنی امت کے علماء کا درجہ بھی اتنا بلند کر دیا کہ وہ ہمارے انبیاء سے افضل ہے۔ یہ فوراً اعتراض کے لیے مدینے پہنچے، کہ جیسے مدینے پہنچے کہ کہاں ہے تمہارا نبی؟ آواز آئی کہ نبی خدا دنیا سے گزر چکے، وہ دنیا میں رحلت کر کے۔ انہوں نے کہا اور اچھا ہوا، کیونکہ اعتراض تو علماء پر ہے کہ وہ افضل ہیں ہمارے انبیاء سے۔ کہ کون ہے نبی کے بعد؟ لے گئے جن کو بٹھا دیا گیا تھا نبی کے ممبر پر، کہ آپ ہیں عالم، کہاں ہمیں عالم، کہ یہ حدیث آپ کے نبی کی ہے، کہاں ہمارے نبی کی ہے، کہ ہمارے کچھ اعتراضات ہیں، اگر آپ ان کے جوابات دے دیں
تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے انبیاء سے افضل ہیں۔ یہاں پہ میں لوجک کی بات کر رہا ہوں، یہودی تھے لیکن لوجک لے کر آئے، مسیحی تھے لیکن لوجک لے کر آئے، جناب داؤد کے ماننے والے تھے لیکن لوجک لے کر آئے، وہی لوجک جو آج شیعت کے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر علی سے فلاں افضل ہے تو کوئی دلیل دے، علم میں علی سے بہتر ہے، شجاعت میں علی سے بہتر ہے، حسب میں علی سے بہتر ہے، نسب میں علی سے بہتر ہے۔ بھائی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے ماننے کے لیے کہ فلاں علی سے بہتر ہے، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت تھا، اور اس لیے عبادت تھا کیونکہ اس چہرے نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، سب چہروں نے بتوں کو سجدہ کیا تھا۔ تو انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ بھائی ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کے علماء ہمارے انبیاء سے افضل ہے کا کیا سوال ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کا ماننے والا اٹھا کہ میرے نبی کا معجزہ تھا، وہ اپنی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کرتا تھا، اگر تو افضل ہے ٹھوکر مار اور مردہ زندہ کر کے دکھا۔ اور اس صاحب کی تلوار بھی تیز تھی، غصہ بھی بہت آتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں نہیں جھٹلا رہے، آپ ہمارے نبی کو جھٹلا رہے ہیں۔ کہ بھائی سمپل سا اعتراض ہے، لاجیکلی بات ہے، اگر آپ افضل ہو تو افضل کے پاس کچھ زیادہ یا اس جیسا کام کرے یا اس سے بہتر کام کر کے دکھائے، جیسے کہ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، اگر زیادہ بولا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ ہمارے دین کو بدنام کرنے آئے ہیں، آپ ہماری حدیثوں کو بدنام کرنے آئے ہیں۔ دوسرے سے کہا تمہارے پاس کوئی کام کا سوال ہے تو کرو، کہ میں ہوں داؤد کا ماننے والا، میرے نبی کا معجزہ تھا، وہ لوہے کو نرم کرتے تھے، تلوار بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، چلانے کا شوق بھی بڑا ہے، اگر میرے نبی سے افضل ہیں تو اس کو نرم کر کے دکھائیے۔ اسے بھی کہا خاموش ہو کر بیٹھ جا۔ تیسرا اٹھا حضرت موسیٰ اور موسیٰ کا ماننے والا کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ کہ میرے نبی کا معجزہ تھا، وہ لکڑی کو اژدہا میں بدل دیتے تھے، اگر آپ افضل ہیں میرے نبی سے تو کر کے دکھائیے۔ تینوں کو کہا ایک دن کی مہلت ہے، جتنا جلدی ہو سکے مدینے سے نکل جاؤ۔ تینوں باہر نکلنے لگے اور آہستہ سرگوشیاں کرنے لگے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، یہ بھی جھوٹے، ان کا نبی بھی جھوٹا۔ کہ جیسے یہ آواز سلمان کے کانوں تک پہنچی کہ خبردار میرے نبی کو جھوٹا نہ کہنا، مسئلہ تمہارا ہے، تم جاہل کے در پہ گئے تھے، آؤ تجھے عالم کے در پہ لے جاؤں۔ فوراً سلمان ان کو مولا علی کے گھر کی طرف لے آئے گا، ہمیں کیا پتا کہ عالم کون ہے اور جاہل کون ہے۔ فرمایا جیسے مولا کے گھر کے دروازے پر پہنچے، ابھی دستک دینے والے تھے، گھر کے اندر سے آواز آئی سلمان دروازہ کھلا ہوا ہے، تینوں کو اندر لے آ۔ پریشان ہوئے سلمان، اندر والے کو باہر والے کا کیسے پتا چلا؟ کبھی ابھی تم نے علی کے کمالات کو دیکھا کہاں ہے؟ جیسے گھر کے اندر گئے، مولا نے ان کو دیکھا نہیں، ان کی طرف پیٹھ تھی، مولا کے ہاتھ میں بیلچہ تھا، گھر میں درخت تھا، اس درخت میں مولا کچھ کام و کاشتکاری کر رہے تھے۔ امام نے وہیں سے کہا تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے میرے نبی کو جھوٹا کہا، اب پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد کا ماننے والا اٹھا اور اس نے کہا کہ یا علی میرے نبی کا معجزہ یہ تھا کہ وہ لوہے کو نرم کر دیتے تھے۔ امام نے اس کی طرف دیکھا، بیلچہ میرے مولا کے ہاتھ میں ہے، مولا نے فوراً بیلچے سے لکڑی کو جدا کیا اور اسے اشارہ کیا ذرا علی کے قریب آ جا۔ یہ جیسے مولا کے قریب آیا، امام نے بیلچہ اس کے ہاتھوں میں تھمایا اور فرمایا بیلچے کو کھینچتا جا، جتنا چاہے گا کھینچتا جائے گا۔ یہ پریشان ہو گیا، جیسے لوہے کے بیلچے کو کھینچتا گیا، کھینچنے کے بعد امام نے کہا اسے چھوڑ دے، جیسے اس نے چھوڑا پھر وہ بیلچے کی صورت میں بدل گیا۔ امام نے فرمایا تمہارے نبی نے صرف لوہے کو نرم کیا تھا، علی نے نرم بھی کیا پھر حقیقی صورت میں بھی بدلا۔ فوراً کہنے لگا یا علی میں مان گیا۔ دوسرا اٹھا کہ تمہارا اعتراض کیا ہے؟ کہ یا علی میرے نبی کا معجزہ یہ تھا، حضرت موسیٰ کا معجزہ یہ تھا، وہ لکڑی سے اژدہا کو بدل دیتے تھے۔ امام کے ہاتھ میں بیلچے کی لکڑی تھی، فوراً اس کے سامنے پھینک دی، جیسے پھینکی وہ اژدہا میں بدل گئی، اور جیسے اس نے اژدہا میں بدلتا ہوا دیکھا اس کے وجود میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور یہ ڈر گیا۔ جیسے ڈرا تو علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ امام نے فرمایا تو بھی ڈر گیا ہے، تمہارا نبی بھی دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ تیسرے کو کہا کہ تم پر بھی کوئی سوال ہے؟ کہنے لگا یا علی ایمان تو آ گیا لیکن لیطمئن قلبی، میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ امام نے کہا سلمان اسے باہر لے جا۔ سلمان اسے باہر لے گئے، امام نے لباس بدلا، لباس بدلنے کے بعد مولا کسی دور دراز قبرستان میں سے لے گئے، جیسے قبر پر لے گئے امام نے قبر کو ٹھوکر ماری، قبر کو جیسے ٹھوکر ماری قبر پھٹی اور وہاں سے ایک نوجوان جوان باہر نکلا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ پر میرا سلام ہو۔ امام نے ان تینوں کو دیکھا، کہا اسے پہچانا؟ کہنے لگے ہم نہیں پہچانتے۔ امام نے کہا نبی بھی تمہارا ہے، پہچانتے بھی تم نہیں ہو۔ کہ یا علی کون ہے؟ فرمایا جناب یوشع بن نون ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ تینوں نے علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی، رسول کا کلمہ بھی پڑھا، علی کا کلمہ بھی پڑھا۔ تو جہاں پر لوجک آتی ہے وہاں پہ علی کی ولایت آ جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر مجھے کہا جا رہا ہے مومنین تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
بہت زیادہ گیپس ہیں، ان کو فل کر کے آگے آ جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. تو یہ مذہب لاجک کا مذہب ہے، یہ مذہب عقل کا مذہب ہے. یہاں پر اگر عقل سے سوچ کر قدموں کو بڑھاؤ گے تو مولا فرماتے یہ قدم پھر ایسے جم جاتے ہیں جس سے کربلا والوں کے قدم جمے تھے. ایک لاجک ہے انسان کے مذہب میں، ایک لاجک ہے انسان کے عمل میں. کل میں نے عرض کیا تھا لا تبرجنا تبرج الجاہلیہ. آج سب سے جو معضل، جو بیماری، جو کینسر انسان کے ایمان کو تباہ کر رہا ہے وہ تبرج جاہلی ہے. یعنی ہر انسان خود کو دکھانا چاہتا ہے. اگر آپ کے دوست کے پاس 10,000 پاؤنڈ کی گاڑی ہے، آپ چاہتے ہیں میں 20,000 کی لے لوں. اگر کسی کا اچھا گھر ہے، آپ کی کمپٹیشن ہے میں اس سے اچھا گھر لے لوں. خاتون دیکھتی ہے فلاں کے پاس اچھی جیولری ہے، وہ کہتی ہے میرے پاس اور اچھی جیولری ہو. یہ تبرج جاہلی ہے. یعنی ایک دوسرے کو دکھانا چاہتے ہیں. ہم گھومنے جاتے ہیں، فیس بک پہ پکچرز کو اپلوڈ کرنے جاتے ہیں. ہم کھاتے ہیں، وہ کھانا دکھاتے ہیں. یہ زندگی اہل بیت کی زندگی نہیں تھی، یہ تبرج جاہلی ہے. تبرج یعنی انسان بس چاہتا ہے دنیا مجھے دیکھتی رہے. آج یہ بیماری مولویوں میں بھی ہے، آج یہ بیماری ذاکروں میں بھی ہے، آج یہ بیماری نوح خانوں میں بھی ہے. ہر انسان چاہتا ہے بس مجھے دیکھا جائے. اگر کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے وہ پروردگار عالم کی پرواہ نہیں ہے. اکیلے میں جو کرے یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے. تنہائی میں کچھ کر رہا ہے یہ نہیں پرواہ کہ میرا امام زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے. بھائی اگر کسی کو اپنا عمل دکھانا چاہتے ہو اپنے پروردگار عالم کو دکھاؤ. میں نے پہلے دن ایک سوال رکھا تھا، آپ زندگی میں جو بھی کرتے ہیں، جو بھی ڈیسیژن لیتے ہیں، جب بھی کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں، نبی خدا کا فرمان ہے اللہ نے تجھے 2 امام عطا کیے، تجھے 2 نبی عطا کیے، تجھے 2 ہادی عطا کیے. ایک ہادی ایکسٹرنل ہے، ایک ہادی انٹرنل ہے. ایکسٹرنل ہادی کا نام امام ہے، ایکسٹرنل ہادی کا نام نبی ہے، انٹرنل ہادی کا نام عقل ہے. اور فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور خدا کہے گا ان کو جہنم میں پھینک دو. کہیں گے پروردگارا ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے عبادت کی، ہم تمہارے مذہب پر چلے، کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیں جہنم میں پھینکا جائے؟ اللہ کی آواز آئے گی کیونکہ تم نے میرے نبی کو قتل کیا. کہیں گے خدایا ہم تو 2019 میں جیتے تھے، ہم تو 2016 میں جیتے تھے، ہم تو 2007 میں جیے، ہم تو اس زمانے میں دنیا سے گئے، نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی ولی تھا، نہ کوئی امام تھا، تو ہم نے تمہارے نبی کو کیسے قتل کیا؟ اللہ کی آواز آئے گی جو میں نے تجھے انٹرنل نبی دیا تھا، جو میں نے تجھے عقل دی تھی، تم نے اپنی عقل کو قتل کیا. اور جو قاتل عقل بن جائے وہ قاتل نبی بن جاتا ہے. کیونکہ جب تو عقل کو قتل کرتا ہے تو شمر بن جاتا ہے، جب تو عقل کو قتل کرتا ہے ابن ملجم بن جاتا ہے، جب تو عقل کو قتل کرتا ہے تو ابن سعد بن جاتا ہے، جب تو عقل کو قتل کرتا ہے تو دنیا پرست بن جاتا ہے. مولا اپنی عقل کو بچاؤں تو کیسے بچاؤں؟ فرمایا زندگی میں جو بھی ڈیسیژن لیتے ہو ہمیشہ 2 فیصلے تمہارے ذہن سے نکلتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے کل مثال دی تھی، آپ کو جاب کرنی ہے، 2 طرح کی آفر ہے. ایک جاب میں رزق حرام ہے، ایک جاب میں رزق حلال ہے. جس میں رزق حرام ہے اس کی سیلری بہت زیادہ ہے، جس میں رزق حلال ہے اس کی سیلری بہت کم ہے. اب یہاں سے 2 فیصلے آتے ہیں. ایک فیصلہ عقل نبوی کا فیصلہ آتا ہے کہ وہ جاب کرو جس میں حلال کا رزق ہو، کم ہے تو کوئی بات نہیں لیکن تمہاری آخرت بن جائے گی. دوسرا فیصلہ امیر شام والا فیصلہ ہے، دوسرا فیصلہ یزید کا فیصلہ ہے جس میں دنیا بنانے کا فیصلہ ہوتا ہے. نہیں پیسہ کماؤ گے، گھر ملے گا لوگ عزت کریں گے، گاڑی بنے گی لوگ عزت کریں گے، مقام بنے گا لوگ عزت کریں گے. اب یہاں پہ لوگ کنورٹ ہو جاتے ہیں، ان کے راستے بدل جاتے ہیں. ہم ہر روز ایک ہی دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اور مجھے ہدایت کر، میں سیدھے راستے پر چلوں. یہ ایک ہی راستہ ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں یہاں سے آپ کے گھر کا ایڈریس کیا ہے، اگر آپ گوگل میپ پہ بھی لگائیں گے وہاں پر بہت سارے موڑ آتے ہیں، بہت سارے لیفٹ اینڈ رائٹ آتے ہیں. لیکن جب خدا سے پوچھا گیا اے خدا تمہارے دین کا ایڈریس کیا ہے، خدا نے ایک جملہ کہا وہ راستہ جو اسٹریٹ ہے، وہ راستہ جو سیدھا ہے. یہ نہیں کہا لیفٹ پہ جاؤ یا رائٹ پہ جاؤ، بالکل سمپل سا ایڈریس خدا نے بتایا کہ سیدھا راستہ ہے. اور سیدھے راستے پہ وہی چل سکتا ہے جو اپنی عقل کی مانتا ہے، اپنے وہم کی نہیں سنتا. آج ہم وہم میں گرفتار ہیں. یہ وہم ہے کہ مالدار بن جاؤ گے تو کامیاب ہے، یہ وہم ہے اگر یہ نیشنلٹی مل گئی تو کامیاب ہے، یہ وہم ہے اگر دنیا بن گئی تو کامیاب ہوں، یہ وہم ہے اگر میں نے فلاں ڈگری حاصل کر لی تو کامیاب ہے. مولا فرماتے اگر عقل سے سنو العقل ما عبد به الرحمن. علی نے کبھی نہیں کہا کہ اگر میں فلاں جنگ میں فتح مل جائے تو علی کامیاب ہے. علی نے کبھی نہیں کہا فلاں سے شادی ہو جائے تو علی کامیاب ہے. سیدہ جیسی خاتون ملی، مولا نے کبھی نہیں کہا. مولا فرماتے آئے خدا علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے اور تو میرا مولا ہے. جب ایسا عقیدہ بن جائے، یہ عقیدہ کون سا ہے؟ عقل کا عقیدہ ہے. آج سوال یہ ہے مومن یہ سوچے میں نے اپنی 50-60 سال کی زندگی میں آج تک جتنے ڈیسیژن اور فیصلے لیے کیا ان کی بنیاد، کیا ان کا بیس عقل پر تھا یا وہم پر تھا؟ وہم کیا کرتا ہے؟ وہم آپ کو ڈراتا ہے. وہم کیا کرتا ہے؟ وہم آپ کے وجود میں ڈر پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک واقعہ بتاؤں اور آپ کے چہرے پر تھوڑی مسکان بھی لاؤں. وہم آپ کو ڈراتا ہے. مثال کے طور پر اگر اس راستے پر چلوں گا مشکلات آئیں گی، فقر آئے گا،
فاقہ آئے گا، کیا کروں گا، یہ ڈر ہے۔ اور مولا فرماتے جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ مولا سے کسی نے پوچھا مولا فلاں چیز سے ڈرتا ہوں، اس ڈر کو ختم کیسے کروں؟ امام فرماتے جس بھی چیز سے ڈرو اس میں کود جاؤ، جب کودو گے تو ڈر ختم ہو جائے گا۔ اگر مولا حسین کربلا جا رہے تھے کتنوں نے ڈرایا، حسین کربلا جاؤ گے مارے جاؤ گے، یہ کوفی بڑے بے وفا ہیں، نہیں جاؤ۔ پھر کسی نے کہا مولا اکیلے کیوں نہیں جاتے، بیوی بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ حسین کے دل میں ڈر نہیں تھا، اگر کسی کا خوف تھا پروردگار عالم کا خوف تھا۔ یہ ہے صراط مستقیم، جب اس پہ آدمی چلتا ہے تو لرزتا نہیں ہے، تو ہلتا نہیں ہے، اس کے وجود میں کپکپاہٹ طاری نہیں ہوتی، ایک اٹل فیصلہ کرتا ہے کہ اگر مجھے کچھ کرنا ہے۔ جب سامنے دو فیصلے آتے ہیں، اب آپ کو یہ سوچنا ہے میں جو ڈیسیجن لے رہا ہوں وہ ڈیسیجن کس کا ہے، میرے عقل الہی کا ڈیسیجن ہے یا میرے وہم کا ڈیسیجن ہے؟ وہم آپ کو تباہ ہو برباد کر دیتا ہے، آپ کو ہر شے سے ڈراتا ہے۔ جو فرعون سے ڈرا وہ وہم سے ڈرا۔ جناب مسلم کا ساتھ لوگوں نے کیوں چھوڑا؟ یہ بات یاد رکھیے، روایات اور تاریخ لکھتی ہے ابن زیاد جب کوفے میں آیا تھا 12 لوگ ساتھ لے کر آیا تھا۔ کتنے لوگ؟ 12 لوگ، لیکن پورے کوفیوں پہ حاوی ہو گیا۔ اور میں جب منبر پر گیا لوگوں کو دیکھ کر کہتا ہے میں ایسی فصلوں کو دیکھ رہا ہوں جو کٹنے کے لیے تیار ہیں، میں ایسی فصلوں کو دیکھ رہا ہوں جو کٹنے کے لیے تیار ہیں۔ پوری کوفیوں کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، بس یہ ہماری گردنیں کاٹ دے گا۔ 12 لوگوں کے ساتھ آیا تھا، اگر یہ ہمت کرتے اسی کو وہاں پہ تہس و نابود کر دیتے، لیکن یہ ڈر تھا جنہوں نے روکا اور حسین کے دشمن بن گئے، یہ ڈر تھا جو قاتل مسلم بن گئے۔ جناب مسلم مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن عجیب منظر ہے، جیسے جیسے نماز بڑھتی جاتی تھی صفیں ختم ہوتی جاتی تھی، آخر میں تک و تنہا رہ گئے۔ مولا اپنی تنہائی پہ گریا کرتے تھے، خدا میں بتا رہا ہوں لیکن میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ڈر کی وجہ سے علی کا ساتھ نہ دیا، وہم کی وجہ سے علی کا ساتھ نہ دیا۔ امام حسن مجتبیٰ کے لشکر میں کتنے سپاہی تھے، لیکن کیا ہوا ان کے وجود میں؟ جب ان کے سکے دیے گئے، جب سونے کے درہم دیے گئے، جب ان کو مال کی آفر دی گئی، وہ ہم نے غلبہ کر دیا۔ بھائی حسن کے ساتھ رہ کر کیا کرو گے؟ مال ملے گا تو دنیا بن جائے گی، پھر یہی لوگ امام حسن کے پاؤں سے مسلح کو کھینچ دیتے ہیں، یہی لوگ مولا کے پاؤں میں خنجر کو مار دیتے ہیں۔ یعنی اماموں کی تنہائی اگر بنی ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنے وجود میں عقل کو نہیں سمایا تھا، جن کی زندگی مکمل وہم کی زندگی تھی، مکمل غبار کی زندگی تھی، مکمل ایسی زندگی تھی جو دنیا میں گزار کے تو چلے گئے، لیکن مولا فرماتے جب قبر میں جانے لگے کچھ بھی نہیں لے کر گئے، ایک کفن لے کر گئے، اطاعت علی ساتھ میں لے کر جاتے، محبت خدا ساتھ میں لے کر جاتے، خوف پروردگار عالم ساتھ لے کر جاتے۔ اب یہ وہم کیا کرتا ہے؟ یہ وہم آپ کو ڈراتا ہے، کبھی کبھی وہم آپ کا قاتل بھی بن جاتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ رات کو کمرے میں سو رہے ہیں، لائٹس آف ہیں، اچانک کوئی آواز آئی، جیسے آپ نے آواز سنی، یہاں پہ ہمیشہ 2 چیزیں آتی ہیں آپ کے ذہن میں، پہلے وہم بولتا ہے، پھر اگر سوچیں تو عقل آپ کو آنسر دیتی ہے۔ فوراً ذہن میں ایک بات آئی، اس کمرے میں کوئی جن ہے، کیونکہ آواز تو آئی ہے، جیسے آواز، اب وہ آواز پرندے کی ہو، وہ آواز کسی بلی کی ہو، وہ کسی کی آواز ہو، کیونکہ اندھیرا ہے اور آپ کے وجود میں وہ ہم کو رکھا گیا، فوراً آنسر یہ آتا ہے کوئی جن ہے، فوراً آنسر یہ آتا ہے کوئی بھوت ہے، اور آپ اس سے ڈرتے ہیں۔ اکثر خواتین اس چیز کا شکار ہو جاتی ہیں، وہم کا غلبہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ ڈرنے لگتی ہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں اگر عقل سے پوچھو تو کمرے میں بیٹھا ہے، کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، دروازہ بند ہے، یہاں پہ نہ کوئی بھوت ہے نہ کیا ہے، اور اگر ہے بھی تو تمہیں کیا کر سکتا ہے؟ تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے سب سے زیادہ اشرف خلق کیا گیا۔ ایک ایران کا ٹیکسی ڈرائیور ہے، بس ڈرائیور تھا، جو بڑے بڑے ہیوی ٹرکس چلاتے ہیں، اور کہتا ہے اکثر ان کی پوری جو مہینے سفر میں گزرتے ہیں، کہتا ہے میں بس چلا رہا تھا، بہت زیادہ سردی کا موسم تھا، برف باری کا موسم تھا، صبح نماز کا وقت بہت قریب تھا، لیکن اس میں 2-3 گھنٹے ابھی باقی رہتے تھے، ساتھ میں ایک مسجد تھی، میں نے کہا گاڑی کو روکتا ہوں، مسجد میں جا کر آرام بھی کر لوں گا، صبح جب اہل محلہ آئیں گے تو نماز بھی ادا کر دوں گا۔ کہتا ہے میں نے بس کو روکا، اپنی ٹرک کو روکا، اور اس کے بعد مسجد میں گیا، جیسے اندر گیا سردی اتنی زیادہ تھی، ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی کمبل نہیں ملا، میں نے دیکھا ایک شخص سویا ہوا ہے، اس نے کمبل بھی اوڑا ہوا ہے، میں نے کہا ہوگا مسجد کا مؤذن، اب اٹھانا بھی بری بات تھی، میں نے اسی کے کمبل کا ایک تھوڑا سا پلو لیا اور اس کے ساتھ میں سو گیا، کمبل بھی اپنے اوپر ڈال دیا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، یہ شخص سوتا رہا، میں اٹھا، میں نے وضو کیا، انتظار کیا اہل محلہ آئیں گے، جیسے میں نے دیکھا دور سے چراغ لے کر اہل محلہ مسجد کے قریب آنے لگے، جیسے قریب آئے تو میں نے کھڑکی کو کھولا اور کھڑکی سے اپنا سر باہر نکالا تاکہ اہل محلہ کو ویلکم کہوں، بھائی میں یہاں پہ مسافر ہوں، آپ کی مسجد میں پوری رات گزاری اور آپ کا بہت شکریہ۔ کہ جیسے میں نے سر کو نکالا پورے اہل محلہ ڈر کے بھاگ گئے، ہمیں پریشان، کیا ہوا، کیوں بھاگے؟ پھر جب صبح اور روشنی ہو گئی ایک ایک کر کے مسجد میں آنے لگے، ایک ایک کر کے مسجد میں آنے لگے۔ میں نے کہا قبلہ آپ ڈر کے بھاگ کیوں گئے تھے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کل رات مسجد کے مؤذن کا انتقال ہو گیا تھا، ہم نے اس مؤذن کو مسجد میں سلا دیا تھا۔ کہ کون سا مؤذن، کون سا مردہ، کون سی ڈیڈ باڈی؟ کہ یہی تو ہے جو کمبل کے اندر ہے۔ یہ صاحب کہتے ہیں مولانا پوری رات سویا رہا، ڈرا نہیں، پوری رات سویا رہا، ڈرا نہیں، کیوں کہہ رہے تھے عقل کہتی زندہ ہے، ڈیڈ باڈی کیا ہوتی ہے؟ لیکن فرماتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ پوری رات کسی مردے کے ساتھ سویا ہوں، 3 دن تک رات کو اٹھ کے ڈر سے اٹھ جاتا تھا،
نیند نہیں آتی تھی. یہ کیا ہے؟ مولا فرماتے دنیا کا سب سے بے ضرر ترین موجود مردہ ہے، ڈیڈ باڈی ہے، سب سے بے ضرر ترین موجود. میں بھی آپ کو مار سکتا ہوں، آپ بھی مجھے مار سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو بے ضرر ترین موجود ہے وہ مردہ ہے. ڈیڈ باڈی کبھی اٹھ نہیں سکتی، لیکن انسان ڈیڈ باڈی سے ڈرتا کیوں ہے؟ اپنے باپ کے ساتھ پوری زندگی گزارا، لیکن اس بیٹی کو کہو ایک رات بابا کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ گزارو، کبھی نہیں گزارے گی. اگر عقل ہوگی تو ڈیڈ باڈی کے ساتھ ایک رات تو کیا 3 راتیں بھی گزارے گا. اور عقل یہ کہے گی اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرا محتاج ہے، اس کے جنازے پہ بیٹھ کر زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنا شروع کر دے. یہ عقل کا فیصلہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجهم. اور یہی واقعہ 1988 میں جامشورو میں لمس یونیورسٹی، جہاں پہ ڈاکٹرز اسٹڈی کرتے ہیں اور اپنی پریکٹس سے درمیان آپ کو پتہ ہے وہ ڈیڈ باڈیز پہ دیکھتے ہیں، انسان کے پارٹس وغیرہ کو سارا چیک اپ وغیرہ کرتے ہیں. تو ان میں اسٹوڈنٹس نے ایک شرط لگائی، ڈر انسان کا قاتل بن جاتا ہے، ڈر انسان کو ظالم بنا دیتا ہے، ڈر انسان کی دنیا کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. انہوں نے شرط لگائی کہ کون بہادر اسٹوڈنٹ ہے جو رات کے اندھیرے میں اس برف خانے میں جائے جہاں پہ ڈیڈ باڈیز ہیں اور سب کے منہ میں ایک لڈو ڈال کے آئے، اور کا جو ڈال کے آئے گا اس کو 500 روپیز اس زمانے میں دیے جائیں گے. بولا فرماتے پہلے یہ دیکھو بہادر بھی ہے کہ نہیں، کہیں یہ ڈر تیرا قاتل نہ بن جائے. ہم ڈر کی وجہ سے اپنے قاتل بن جاتے ہیں، ڈر کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں، کبھی کبھی شہادت سے بھاگ جاتے ہیں. یہ ڈر ہے جو انسان کا قاتل بن جاتا ہے. ایک اٹھا کا ہاں 500 روپے ملیں گے اور 8 سے 10 ڈیڈ باڈیز ہیں، 500 کاؤنٹ کیا. کاؤنٹ کرنے کے بعد لالچ ہوئی، اتنے پیسے ملیں گے، دو گے کہاں دیں گے. یہ بھی تو پاگل نہیں تھے کہ اس کو ایسے ہی 500 روپیز دے دیں، انہوں نے بھی تو کوئی پلان کیا ہوگا. انہوں نے اس کو اندر بھیجا، یہ بیچارہ اندر گیا اور ڈیڈ باڈیز کے منہ میں لڈو ڈالنے لگا. ایک کے منہ میں ڈالا، دوسری کے منہ میں ڈالا، تھرڈ پہ پہنچا اس کے منہ میں ڈالا. انہوں نے ڈیڈ باڈیز کے بیچ میں ایک زندہ سلا دیا تھا. ایسے تو دینے والے نہیں تھے کہ جیسے زندہ کے منہ میں لڈو ڈالا، مردے کو تو نہیں پتا لڈو کیا ہے، زندے کو تو پتا ہے. کہ جیسے زندہ کے منہ میں لڈو آیا اور آگے بڑھنے لگا، اس نے کہا ایک لڈو اور دو. کہ جیسے یہ آگے بڑھا وہیں پہ اٹیک ہوا، یہ نوجوان وہیں پہ مر گیا، اپنا قاتل بن گیا. لیکن اگر اس پر عقل علی کی حکومت ہوتی فوراً عقل کہتی مردہ بولتا نہیں ہے، زندہ بولتا ہے. مردہ کبھی کلام نہیں کر سکتا، زندہ کلام کرتا ہے. یعنی ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے اوپر کس کی حکومت ہے؟ وہم کی حکومت ہے. یہ وہم ہے جو ہمارے لیے دنیا کو کامیابی بنا کر پیش کرتا ہے. اور اس وہم کو کریٹ کرنے میں سب سے زیادہ جو چیز ایکٹیو ہے وہ میڈیا ہے. ایک خاتون 10 سیریز ڈرامے کے دیکھتی ہے ڈیلی 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. ایک بچہ بہت زیادہ کارٹون دیکھتا ہے یا ڈرامے یا فلمیں دیکھتا ہے. یہ فلم کیا کرتی ہے؟ آپ کے وہم کو پاورفل کرتی ہے، آپ کی عقل کو ضعیف کرتی ہے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ فلم بھی جھوٹی ہے، اسٹوری بھی جھوٹی ہے، مرنے والا بھی جھوٹا ہے، مارنے والا بھی جھوٹا ہے، لیکن آپ پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں، اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ فلاں مر گیا، فلاں لڑ دیا. یہ کیا ہے؟ ہم ڈرامے دیکھ کر اپنے وہم کو امپروو کر رہے ہیں. اور اسی وہم کے ذریعے سے نظام دجالی، 2 نظام ہیں آپ کے سامنے، ایک نظام الہی ہے، ایک دجال کا نظام ہے. دجالی نظامی اگر کسی نوجوان کے ذہن کو کنٹرول کرتا ہے وہ اس کے وہم کے ذریعے سے کرتا ہے. یعنی ہم جو کپڑے پہنتے ہیں یہ کہاں سے کریٹ ہوتے ہیں؟ یہ ایکٹرز پہنتے ہیں، وہی فیشن بنتا ہے، پھر ہم کپڑے پہنتے ہیں. یہ تمام تر سوچیں کہاں سے بنتی ہیں؟ یہ وہیں سے بنتی ہیں، کریٹ کی جاتی ہیں، آپ کے وہم کو کام کیا جاتا ہے. وہ زمانہ چلا گیا کہ آج کسی کے ہاتھ میں زنجیریں باندھی جائیں. آج وہ زمانہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں زنجیریں لگا دی جاتی ہیں، آپ کے ذہنوں کو غلام بنا دیا جاتا ہے. اور کس کے ذریعے سے غلام بنا دیا جاتا ہے؟ اسی وہم کے ذریعے سے غلام بنا دیا جاتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں اگر اپنی عقل کو کامیاب کرنا ہے تو جتنا زیادہ تمہارا تعلق مذہب سے رہے گا، مکتب سے رہے گا، عالم سے رہے گا، کتاب سے رہے گا، تاریخ سے رہے گا، پھر تمہاری عقل بڑھے گی. کیونکہ مولا فرماتی ہیں عقل کو ایک چیز مضبوط کر سکتی ہے، وہ بس علم اہل بیت علیہم السلام ہے، احادیث اہل بیت علیہم السلام ہے، کتاب الہی ہے، پروردگار عالم کی قرآن ہے، جس کی اسٹڈی کرنے سے تمہاری عقل بڑھے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں دو گے تو خدا بڑھا کر دے گا. وہم یہ کہتی ہے اگر اللہ کی راہ میں دو گے تو مال کم پڑ جائے گا. تو آج پھر چندے کی باری ہے، اب دیکھتے ہیں کون عقل سے خیرات الہی کرتا ہے اور کون وہم پہ چلتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شب ماتم ہے، شب عزاداری ہے، شب گریہ ہے. اور ماتم وہ جو عقل والا ماتم ہو، عزاداری وہ جو فہم والی عزاداری ہو، اس کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں. نماز 2 لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ایک کی نماز اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتی ہے، دوسرے کی نماز اس کو کوئی اجر عطا نہیں کرتی، کیونکہ اس کی نماز میں عقل پائی جاتی ہے، علم پایا جاتا ہے. ایک شخص
جمکران گیا. کل سے میں پوری کوشش کروں گا کہ امام زمانہ پہ اور مولا کے متعلق باتیں اور جو مومنین امام کی زیارت کے طلبگار ہیں اس کے لیے کون سے اعمال کیے جائیں تاکہ اپنے آقا وقت کے امام کی زیارت نصیب ہو جائے، ان اعمال پہ زیادہ زور دیا جائے گا. جمکران میں ایک شخص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گیا. آج سے کوئی 40 سال پرانا واقعہ ہے. اور نماز صبح سے لے کر نماز ظہر تک اعمال میں مشغول رہا تاکہ مجھے امام کی زیارت نصیب ہو جائے. کہتا جیسے ظہر ہوئی یہ اعمال کر کر کے تھک گیا. بیوی کو کہا چلو لگتا ہے امام زمانہ ملنا نہیں چاہتے، اپنی زیارت کرانا نہیں چاہتے. اٹھ کے باہر نکلا. دوپہر کا وقت تھا، شدت کی گرمی تھی. جمکران کے اطراف میں بہت بڑا صحرا ہے. کہ اس نے دور سے دیکھا ایک سید اس کے قریب آ رہا ہے. اس نے بیوی کو فوراً کہا کہ جلدی وہ میٹھا پانی جو تھا اس کو نکالو، ٹھنڈا پانی، تاکہ مجھے دور سے لگ رہا ہے یہ پیاسا ہے. شیعہ تھا، اس کو فکر تھی کوئی پیاسا نہ رہے. جیسے وہ سید اس کے قریب آیا اس نے پانی میں گلاس بھرا اور سید کو دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت پیاسے ہیں. کہ سید نے پانی کا گلاس لیا، ایک گھونٹ پانی کا پیا. پینے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے بہ رہے تھے جیسے بارش کے قطرات کسی کے بہتے ہیں. پورے محاسن اس کے گیلے ہو گئے، وہ اتنا روئے. اور فوراً یہ جملے ان کی زبان پر جاری ہوئے، اللہ لعنت کرے ان پر جنہوں نے میرے دادا حسین کو پیاسا رکھا. اور یہ گلاس اس کو واپس دیا. یہ کہتا ہے جیسے میں نے گلاس لیا امام نے میرے چہرے کو دیکھا کہ صبح سے لے کر دوپہر تک زیارت پڑھ پڑھ کے تھک گئے. کہ اگر میرے شیعوں کو اس پانی کے گلاس جتنی میری ضرورت ہوتی میں اپنی زیارت کرا دیتا. جتنا جب تجھے پیاس لگتی ہے نا تو دوڑتا ہوا جاتا ہے ایک مجھے پانی کا گلاس چاہیے، تڑپ اور تشنگی تیرے وجود میں پیدا ہوتی. اگر اتنی تشنگی جتنی ایک گلاس پانی کے لیے ہے اگر میرے لیے ہوتی میں اپنی زیارت کرا دیتا. 1 گھنٹہ مومن جوگنگ کرتا ہے تاکہ میرا ویٹ لوز ہو جائے، لیکن 1 گھنٹہ نماز شب کو دے نہیں سکتا تاکہ میری روحانیت بڑھ جائے. آج جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ راستہ علی کا نہیں ہے. آج جو ہمارا وے آف لائف ہے یہ وہ نہیں جو علی ابن ابی طالب کا تھا، ورنہ آج زندگیوں میں وہ روحانیت ہوتی. شیخ رجب علی خیاط بہت بڑے عالم دین، مقدس اردبیلی، بحر العلوم، واقعات اتنے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. کچھ ایسے تھے مخصوصاً مقدس اردبیلی کے لیے، فرمائے لوگ ترستے ہیں امام کی زیارت آ جائے. لیکن شیخ مقدس اردبیلی کہتے جب میں نیت کرتا تھا امام زمانہ کی زیارت ہو جاتی تھی. مولا فرماتے میں تم سے دور نہیں، تمہارے عمل نے تجھے مجھ سے دور کیا ہے. جب سوچ بدلے گی تو انسان کا کردار بدلے گا، اور جب کردار بدلے گا تو انسان کی زندگی میں روحانیت آتی ہے. ایک کتاب میں نے منتظمین کو دے دی ہے، انشاءاللہ آج شاید وہ چھاپ نہیں سکے، کل سے اس ادارے میں معراج السعادہ، یہ علماء کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے انگلش میں بہت، ہمارے گل نقوی صاحب اسلام آباد میں بہت زیادہ انہوں نے محنت کی اور اس کتاب کو گفٹ کیا تھا انہوں نے امام خمینی کو. اس کے بعد یہ کتاب چھپی تھی. بچوں کے لیے اسپیشلی بہت مفید کتاب ہے. اگر ڈیلی 2 صفحات آپ کے بچے پڑھیں اخلاقی اعتبار سے اتنے مضبوط ہو جائیں گے، کیونکہ جب تک ہمیں اپنی باڈی کو رول کرنا نہیں آئے گا ہم اس باڈی کو چلا نہیں سکتے. پہلے اس باڈی کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے مائنڈ میں خدا نے کون سی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے کون کون سے پاورز دی ہیں اور ان پاورز کو کیسے یوز کرنا ہے. پورا اس کتاب میں ہے، معراج السعادہ اس کا نام ہے. انگلش میں بہت اچھا کام ہوا ہے، انشاءاللہ اس ادارے سے لے لیجئے گا تاکہ آپ کے بچوں میں بھی روحانیت پیدا ہو اور ہم اس راہ پہ چل سکیں جس راہ پہ کربلا والے چلے. فرمایا ہر وہ جگہ، زمین کا ہر وہ ٹکڑا جہاں پر ذکر مصیبت اہل بیت ہوتا ہے، نزول ملائک اس جگہ پہ ہوتا ہے. فرمایا ابھی تو رویا نہیں، تیری آنکھوں سے آنسو نکلے نہیں. تیرے حق میں امام زمانہ دعا کرتے ہیں کہ میرے بابا علی کے غم میں رونے والا ہے. آج کس کو پرسہ دینے آئے ہیں؟ امام زمانہ کو پرسہ دینے آئے. دلوں کو کربلا لے جائیں، نجف لے جائیں اور اپنے مولا کو سلام پیش کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، سب مل کے، وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے، وعلی
اصحاب بلند آواز السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب السلام علیکہ یا امیر المومنین، میرا سلام ہو تیری مظلومیت۔ فرمایا حسین مجھے بھی رات میں غسل دینا، جس زہرا کو رات میں دیا تھا۔ تاریخ میں 3 جنازے ایسے آئے جن کو رات میں غسل دیا گیا۔ ایک جنازہ رسول خدا کا، دوسرا جنازہ پہلو شکستہ زہرا کا، تیسرا جنازہ علی مولا کا، لیکن ایک چوتھا جنازہ بھی ہے جسے سجاد نے اٹھایا تھا، جسے رات میں غسل دیا تھا۔ امام حسن فرماتے ہیں جب بابا کو غسل دے رہے تھے مولا کی پیٹھ پہ کالے نشان تھے۔ پوچھا مولا یہ کیسے نشان ہے؟ فرمایا رات کے اندھیروں میں بوریاں اٹھا اٹھا کر یتیموں میں کھانا تقسیم کرتے تھے، لیکن جب شام میں سکینہ کو غسل دیا، غسالہ نے کہا زین العابدین یہ پیٹھ پہ کالے نشان کیسے ہے؟ آواز آئی شمر کے تازیان، کتنی مظلومیت اہل بیت پڑھوں۔ امام حسن فرماتے ہیں گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، جیسے دروازہ کھولا کیا دیکھ 2 یتیم ہیں، ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ ہے۔ امام نے فرمایا دودھ کس کے لیے لائے ہو؟ کہنے لگی مولا میں بیوہ ہوں، میرے 2 یتیم بچے ہیں، اللہ نے مجھے اونٹنی دی ہے، روزانہ اونٹنی کا دودھ نکالتی ہوں، بیچ کر آتی ہوں، بچوں کے لیے کچھ کھانا لاتی ہوں۔ آج جب دودھ نکالنے لگے میرے بچے میرے قدموں پہ گر گئے، رو کر کہنے لگے اماں آج دودھ نہ بیچنا، کہ بچوں دودھ نہیں بیچوں گی تو کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگے اماں بھوکے رہیں گے لیکن شکایات نہ کریں گے، کیونکہ طبیب نے کہا ہے علی کو دودھ کی ضرورت ہے۔ مولا علی مولا ایک ضرب لگی ہے، کوفے کے یتیم دودھ لے کر آ گئے، اے کاش کوئی کربلا میں رباب کے اصغر کے لیے دودھ لاتا۔ مولا ایک ضرب لگی ہے، دودھ لے کر آ گئے۔ امام حسن فرماتے بابا کا جنازہ اٹھایا گیا، تابوت اٹھایا گیا، مولا کا تابوت بھی آنے والا ہے۔ فرمایا بابا کو دفن کیا، جب واپس آنے لگے
کسی خرابے سے کسی فقیر کے رونے کی آواز آئی، کہنے لگا 3 دن گزر گئے میرا دوست نہیں آیا۔ امام اس کی آواز کے پیچھے گئے، یہ نابینا تھا، اس کا سر اپنی گود میں لیا، کہا 3 دن گزر گئے میرا دوست نہیں آیا۔ امام نے کہا تیرا دوست کون تھا؟ کہ روز رات کو آتا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، میرے سر کو دباتا تھا۔ امام حسن نے رونا شروع کیا، کہا اب تیرا دوست نہیں آئے گا، وہ میرا بابا علی تھا۔ فوراً فقیر ہونے لگا کہ اللہ مجھے برباد کرے، میں نے اپنے مولا کو نہیں پہچانا، مجھے علی کی قبر پہ لے کر چلو۔ ایک مرتبہ علی کی قبر پہ آیا، رو کے کہنے لگا مولا معاف کریے گا، آپ نے میرا سر دبایا، آپ نے میرے پاؤں دبائے، اے خدا مجھے اٹھا لے جب میرا مولا نہیں رہا۔ امام حسن فرماتے ایک مرتبہ اس کی گردن ڈھلی، علی کے قبر پہ گرا، امام نے بلند کرنا چاہا، ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم علی۔